ہماری اویلیبل ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ایک آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے. ساتھ ساتھ کچھ پرانی انوینٹری ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے, اور پھر اگر مزید ہم آگے جائیں گے تو اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ریٹ اسٹرکچر ہمارا 2023 کا آیا ہے اس سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے. اور پھر اس کے بعد سائٹ وزٹ کا ایک ہم نے رکھا ہوا ہے اسکیجول, اور پھر ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پروگرام میں چیزیں بتاتے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں ایٹین کے حوالے سے تھوڑا بریف کر دوں گا. موسٹلی تو لوگوں کو پتا ہے ایٹین کے حوالے سے, تھوڑا بہت میں آپ کو بریف کرتا ہوں تاکہ ہمارا ریفریشر ہو جائے, تاکہ لوگوں کو ایک یاد تازہ ہو جائے کہ ایٹین پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے یہ ہمارا سیلز آفس ہے, سائٹ آفس جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے ہماری پروجیکٹ کی حدود اسٹارٹ ہوتی ہیں. اگر مین کشمیر ہائی وے کے ساتھ جائیں گے تو یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کی لینتھ ہماری آتی ہے مین ہائی وے کے ساتھ, اور ڈیپتھ میں ہمارا پروجیکٹ ہے جو تقریباً 4.5 کلومیٹر کی ڈیپتھ میں آپ کو آتا ہے. ٹوٹل زمین جو اس پروجیکٹ کے اندر ہے وہ ہے تقریباً 680 ایکڑ. ٹھیک ہے, 18 تھوڑا سا مختلف ہے باقی تمام پروجیکٹس جو کہ نہ صرف اسلام آباد, راولپنڈی یا پاکستان میں آپ کے آ رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. بیکاز ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو آپ کے انٹرنیشنل پروجیکٹس پلاننگ کے حساب سے بنتے ہیں ویسے ہی یہ پروجیکٹ بنایا جائے, ویسے ہی یہ پروجیکٹ ڈیلیور کیا جائے. جیسے کہ ہمارے یہاں پر ریزیڈینشیل کمپوننٹ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے ہم نے بالکل الگ کمپوننٹ رکھا ہوا ہے. اسٹارٹ کرتا ہوں پروجیکٹ کی تھوڑی سی انیشل بریفنگ کے ساتھ. یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہماری مین کشمیر ہائی وے جا رہی ہے. پیچھے والی سائڈ آئیں گے تو ہمارا ایئرپورٹ آتا ہے, اوپر والی سائڈ ہم نکلتے ہیں تو پھر بلو ایریا اور باقی اسلام کے سیکٹر ہم ایڈ کرتے ہیں. ہم جو بیٹھے ہوئے ایگزیکٹلی اس پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, یہ ہمارا سیلز آفس ہے, اور فیوچر میں یہی ایریا ہے جہاں پر ہمارا انٹرچینج لینڈ اینڈ اپرووڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پیچھے ہماری امینٹیز آ رہی ہیں. اگر بالکل اس کے بیک سائڈ پہ دیکھیں گے تو ہمارا واٹر ریزروائر کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے گریڈ اسٹیشنز آ رہے ہیں, ٹیلکو کے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس آ رہے ہیں, ایس این جی پی ایل کے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس آ رہے ہیں. یہ سارا آپ کے یوٹیلٹیز کا ایریا ہے. اس کے بالکل ساتھ یہ ایک چار دیواری طرح کی جو بنی ہوئی ہے, یہ تقریباً 250 کنال زمین ہے جو کہ موبل لنک والوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, جہاں پر وہ اپنا فیوچر میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنانے کا پلان کر رہے ہیں. موونگ ڈاؤن ورڈز, پہلی جو لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹوٹل کمرشل کی آپ کی لیئر ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے کمرشل آفیسز ہیں. ٹھیک ہے, ریٹیل کا چھوٹا کمپوننٹ ہے, بڑا کمپوننٹ نہیں ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل ابھی ہم نے لاسٹ ایئر لانچ کیا تھا سینٹرو 1, جو کہ الحمدللہ ہم نے 1 سال کے ریکارڈ ٹائم کے اندر کمپلیٹلی سولڈ آؤٹ کرنے کیا تھا, جس میں G+10 کی ہم نے بلڈنگ لانچ کی تھی, جس میں جی اور فرسٹ میں ریٹیل رکھا تھا. دوسرے فلور سے لے کر اب تک 10th فلور تک ہمارے آفس اسپیسز, کلینکس اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح یہ سارا آپ کا کمرشل کمپوننٹ آتا ہے, ایکسیپٹ یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رفلی 110 کنال زمین ہے جس میں ہمارا ریٹیل پارک آ رہا ہے. یعنی کہ ریٹیل پارک سے مراد جن لوگوں کا اتفاق ہوا ہے دبئی جانے کا, نیراز کا وہاں پر دبئی میں ایک پروجیکٹ ہے سٹی واک کا, تو G+1 کا ریٹیل ایریا ہے. So the same concept we are planning and it's under design. Hopefully, inshallah, very soon we will launch that as well. جو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں ٹوٹل ریٹیل ایریا, جس میں آپ کے مالس ہوں گے, جس میں آپ کے شاپنگ کے ایریاز ہوں گے, جس میں آپ کے ریسٹورینٹس اور اس طرح کی ساری آپ کی ریٹیل G+1 فیسلٹی کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں گی. پھر موونگ فارورڈ یہ سیکنڈ لیئر جو یہاں تک ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہمارا ریزیڈینشیل کمپوننٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس, پیورلی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس, ان لائک باقی پروجیکٹس جہاں پر مکس یوز کا کانسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ آپ کی گراؤنڈ فلور کے اوپر ریٹیل آ جاتا ہے, کچھ ایریا آفیسز کے لیے آ جاتا ہے, کچھ ایریا آپ کے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کا آ جاتا ہے. Unlike the traditional conventional real estate development, this is purely a residential complex. Residential apartments ہیں, no commercial activity at all, totally ground سے لے کر اوپر تک تمام residential apartments, جس میں ہمارے پاس first 9 holes of golf course are coming in phase 1. The other 9 holes will go to the phase 2. جن لوگوں کو گولف کا شوق ہے, جو لوگ گولف کھیلتے ہیں, they know آپ کا ڈرائیونگ رینج یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, T1 یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پر آپ کا T9 آئے گا, 9 ہول جسے آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے 10 ہول یہاں سے سٹارٹ ہو کے پورا پروجیکٹ گھوم کے بالکل اس پوائنٹ کے اوپر آپ کا 18 ہول ختم ہوتا ہے. Now that's the point جہاں پر آپ کو یہ جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے, that is the club house. If it's a golf course community, club house کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو 45,000 square feet
کی ایک کلب ہاؤس کی فیسلٹی آپ کو یہاں پر ملے گی جس میں آپ کی تمام انڈور آؤٹ ڈور اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, آج سائٹ وزٹ پہ جائیں گے تو کچھ آؤٹ ڈور کی فیسلٹیز ہماری آپریشنل ہیں, جیسے فٹسال کا فیلڈ ہے جس میں ہم 18 کے امپلائیز ہر ویک میں آ کے ہم یہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں. پھر ٹینس کورٹس ہم نے کچھ بنا لیے ہیں. اسی طرح کی چیزیں پورے پروجیکٹ میں انشاءاللہ ریپلیکیٹ ہوگی ڈاؤن دا لائن. سو یہ ایک چھوٹا سا بریف تھا جی پروجیکٹ کے حوالے سے. آئی انڈرسٹینڈ موسٹلی لوگوں کو پتا ہے پروجیکٹ کے بارے میں, انفیکٹ ہم سے زیادہ پتا ہے بیکاز آپ لوگ نہ صرف 18 کو اسٹڈی کرتے ہیں, باقی پروجیکٹس کو بھی کمپیریزن کے لیے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو صرف ایک ریفریشر تھا, ایک تاکہ یاد دہانی اور تازہ ہو جائے آپ لوگوں کی. موونگ فارورڈ جی, 2017 میں بیسکلی 18 ایز اے برانڈ لانچ ہوا تھا. ٹھیک ہے, 2017 میں چیز کے لیے اپلائی کیا گیا. آپ کی جتنے بھی تقریباً 15-16 آپ کی ریلیونٹ اتھارٹیز کے ایلوسی چاہیے ہوتے ہیں پروجیکٹ کے. 18 نے 2017 کے دسمبر تک لانچ نہیں کیا جب تک تمام ایلوسیز انہوں نے لے نہیں لیے تھے. ان لائک ادر پریکٹسز 250 کنال 300 کنال 400 کنال 500 کنال کی ایلوسی آتی ہے, اس کے اوپر آپ کی سیلنگ ہوتی ہے اور ساتھ ایلوسیز کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے. پوری 680 ایکڑ کی ایک ہی ایلوسی الحمدللہ ہم نے لی تھی. دیٹ از دا ریزن ہم نے پورا 1 سال لگایا تھا ایلوسیز کے لیے. آپ کے آر ڈی اے کی ایلوسی ہوگی, آپ کے سول ایویشن کی ہوگی, آپ کے ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, این ایچ اے ہے, سی ڈی اے ہے, ایکس وائی زیڈ جتنی بھی باڈیز آپ کی انوالو ہوتی ہیں. ایلوسیز پلس یوٹیلیٹیز کی چیزیں جیسے کہ ہمارا 32 میگا واٹ کا گرڈ اسٹیشن آئسکو سے, ٹھیک ہے, 150 ملین 1.5 لاکھ کیوبک فیٹ گیس پر آور سپلائی ایس این جی پی ایل سے آپ کی اپرووڈ ہے. جب ہمارا انفراسٹرکچر کا کام الحمدللہ ہم نے سکسیسفلی کر لیا ہے فیز 1 میں, تو اس پہ یہ تمام فیسلٹیز جا چکی ہیں. ایز وی اسپیک پی ٹی سی ایل اس ٹائم آن گراؤنڈ بیٹھی ہوئی ہے جو کہ آپ کی ٹیلکو ساری چیزیں کر رہی ہیں. ٹاٹا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک الیکٹرک فارم ہے, وہ اپنا انفراسٹرکچر فیز 1 کا ڈال چکی ہے, ول بی دی سیم فیز 2 ایز ویل. ٹھیک ہو گیا. سو اس جرنی میں 2017-2018 میں پروجیکٹ کس شیپ میں تھا, 2020 میں کس شیپ پہ پہنچا, 21 کس شیپ پہ پہنچا, اور 22 دسمبر تک پروجیکٹ کیا اپڈیٹس ہیں. سو وٹ آئی بلیو کہ سیئنگ از بلیونگ. کام ہوتا ہوا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نظر آئے گا. سو ویل اسٹارٹ وتھ 2018. 2017 واز دا این او سی ایئر. ٹھیک ہے, 2018 واز ایکچولی جب سائٹ کے اوپر ہم نے گراؤنڈ لیولنگ اور ارتھ ورکس کا کام سٹارٹ کر دیا تھا. سو دس از دا فرسٹ پکچر جو 2018 میں ایز ان سیلز ہمیں ملی تھی ٹو سینڈ اٹ ٹو دا کلائنٹس اینڈ یو گائز ایز ویل. اگر ہم آگے جاتے ہیں تو صرف 2018 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف فرنٹ کے اوپر آپ کو کام نظر آ رہا ہے ارتھ ورکس کا, کچھ ایریا پیچھے سے آپ کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. موونگ فارورڈ جی, یہ اگر آپ دیکھیں تو لیولنگ, گراؤنڈ لیولنگ, کمپیکشن اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جن کلسٹرز کو ہم نے انیشلی اسٹارٹ کیا تھا. سو ون تھنگ, ایک چیز جو میں یہاں پر ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا, ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا کام جا رہا ہے وہ لانچ کی ڈیٹ کے حساب سے جاتا ہے. سو فار ایگزامپل یہ 2 ٹاورز ہم نے لانچ کیے تھے اور کلسٹر ای ہم نے لانچ کیا تھا. سب سے پہلے کام انہی پہ اسٹارٹ ہوا, لائک ٹاورز, کلسٹر ای, پھر گریجولی جو کلسٹر ایئر بائی ایئر لانچ ہوتا گیا تو آگے کام چلتا رہا. سو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو پویلین 6 اور پویلین 7 کی